فیا ایھا الناس، آج کا یہ مقدس دن جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں شہادت پائی، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ گھنٹوں ہم روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رہ کر گرمی کی شدت میں بلبلا اٹھتے ہیں۔ ہماری زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ ہائے کیا گرمی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان کو بدر کے میدان میں ہوئی کافروں سے اس جنگ کو ہمیں یاد کرنا ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں نے شدت کی دھوپ میں بھوکے پیاسے شہادت پائی ہے۔ آج ہم 17 رمضان کے اس تاریخی منظر کو یاد کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کافروں کے مقابلے میں لڑے تھے، جسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کافروں کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، جن کے پاس جنگ کے ہتھیار اونٹ گھوڑے بھی تھے۔ کافروں کی طرف سے بڑے بڑے پہلوان ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید تھے، اور مسلمان کے مقابلے میں مسلمان صرف 313 تھے۔ ابو جہل نے 313 کے معمولی لشکر کو دیکھ کر تکبر سے خوش ہو کر بولا کہ ان کو تو مار کر مکہ لے جا کر کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ان کی لاشوں کو باندھ دیں گے، اور مکے والے ان کا یہ تماشا مکے والوں کو ہم دکھلائیں گے۔ ابو جہل کے اس تکبرانہ الفاظوں پر ان کے ایک امیر نے کہا کہ اے ابو جہل، تکبر نہ کر، میں نے ان مسلمانوں کی اونٹنیوں کی پیٹھ پر ہمارے لشکر والوں کی موتیں دیکھی ہیں، لاشیں دیکھی ہیں، اور کل کا نظارہ میں نے دیکھا ہے، آنے والے کل کا، کہ ان مسلمانوں کے لشکر کا ایک ایک شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ہمارے لشکر کے ایک ایک آدمی کو لے کر نہ مرے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر یہاں سے بھاگتا ہے تو بھاگ نکل، اس سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ لوگ سر پر کفن اوڑے ہوئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں۔ حضرات، ہمارے لیے یہاں یہ بات عبرت کا مقام رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر 313 کا لشکر جب جنگ بدر کے لیے روانہ ہوا تو صرف 70 اونٹ، کچھ تلواریں تھیں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں وہ صحابی کھجور کی ٹہنیوں کو، اس کی ڈالیوں کو کاٹ کر ہوا میں لہراتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں اللہ پر یقین تھا۔ جنگ کا یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا تو دکانوں پر یہودی اور عیسائی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے لشکر والوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، کس بل بوتے پر جا رہے ہو؟ کون سے ہتھیار تمہارے پاس موجود ہیں؟ کون سے بل بوتے پر اتنی بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے ہو؟ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی اوڑے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو تکیہ لگائے اپنی سواری پر بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس
खच्चर हैं, नभाले हैं। फिर हम तन्हे तन्हा हैं और वो हमारे आका सादी कमले वाले हैं। और यही इश्क मुस्तफ़ा और इश्क खुदा उस वक्त मुसलमानों के दिलों में था। वो ये जज्बा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते जाते थे, वो सवारी पर सवार थे, उनको देखते जाते थे और उनके दिल में अज़्म व इरादा बुलंद होते जा रहे थे। जिसने दुश्मन के बड़े बड़े लश्कर पर मैदान बदर में फ़तह हासिल की है, इस जंग बदर में अबू जहल मारा गया, उतबा जंगजू पहलवान, शीबा और वलीद बड़े बड़े जंगजू पहलवान भी मारे गए। इस बात की पेशिन गोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले ही कर दी थी कि इस जगह पर अबू जहल मरेगा, इस जगह पर शीबा मरेगा, इस जगह पर उतबा मारा जाएगा। फिर उन लोगों की लाशों के करीब जाकर जो बदर के मैदान में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से मारे गए थे, उन दुश्मनाने इस्लाम की लाशों के करीब जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार कर कहा कि यहाँ पर मैं उन लोगों के एतराज़ का इस बात से जवाब देना चाहता हूँ जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लाशों के सामने जो कहा। जो लोग बुजुर्गान दीन को ख़बरों में मुर्दा समझते हैं, वो लोग सुन लें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में अबू जहल और काफिरों की लाशों के करीब जाकर पुकार कर कहा, आवाज़ दी उनकी लाशों को। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाशों पर ये आवाज़ दी कि ए अबू जहल, ए उतबा, ए शीबा, क्या मैंने तुमको जो कहा था वो वादे को सच होते हुए तुम नहीं देख रहे हो? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर हैरान हुए, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाशों के सामने ये क्या कह रहे हैं, और पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इन मुर्दों से बातें कर रहे हो जिनमें रूह तक बाकी नहीं है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम लोग इनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे हो, बल्कि ये लोग तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं। जंग बदर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल और दुश्मनों की लाशों के सामने पुकारना खुद सबूत है कि जब कुफ़ार की लाशें सुन सकती हैं तो हमारे बुजुर्गान दीन क्यों नहीं सुन सकते। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग सुन तो सकते हैं मगर अब इस वक्त बोल नहीं सकते। आज हमने हमारे ही अक़ाइद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। हमको नाज है तो सिर्फ हमारी नमाज़ों पर, फिर क्या बात थी कि वो लोग एक सजदा करते तो जालिम बादशाहों की हुकूमतें दहल जाती थी। आज भी वही खुदा है जो हज़रत मूसा के दौर में था, जिसने मूसा की उम्मत के लिए दरिया में रास्ता बना दिया था। आज हमारे सजदे क्यों बेअसर नज़र आ रहे हैं? इसलिए कि वो अक़ीदों पर भी अटल थे। आज हम उन्हीं रास्तों को मानने से इनकार करने लगे हैं। हम अपने ही अक़ाइद पर हंस रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं जिन पर हमारे बुजुर्गान दीन का अक़ीदा हुआ करता था। फिर ऐसे सजदे और सजदों में की जाने वाली दुआओं का कहाँ असर रहेगा? अल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम अपने दीन से फिर जाओगे तो मैं जालिम बादशाह को तुम पर मुसल्लत कर दूंगा। तुम अपने अक़ाइद से फिर जाओगे, अपनी मनमानी करोगे
تو میں ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کر دوں گا۔ سجدے سے پہلے ہمیں اپنے بزرگان دین کی ان روشوں کو اختیار کرنا ہوگا جن کو ہم بدعت کہہ کر ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر سجدے میں جا کر یہ دعا کرنا ہوگا کہ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ دے دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کے طفیل میں جو عقیدہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تھا، جس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے پایا تھا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جیسے فرمایا ان کی لاشوں کے سامنے جو کہا تھا، اور ہمارے عقیدے بدل کر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے عقائد کو مضبوط بنا دے اور ہمیں گمراہی سے بچا، اور ہمیں باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر جلا، اور باعمل مسلمان مہدوی بنا کر مار، اور ہم کو اے باری تعالیٰ اس مقدس ماہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔